सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए आज। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, आप लोगों ने भी बहुत तावन किया, और जो हमारे साथ दोस्त काम करते हैं, जो भी बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं, उनका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे। और अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एक प्राइवेट चैनल है पाकिस्तान का, कोई गवर्नमेंट का चैनल नहीं है, जिसे आप निजी चैनल कहते हैं। उसके एक एंकर इंग्लैंड में आए हुए थे, उनकी तस्वीर हम लगा देंगे। अब नाम क्या लेना, नाम वाम में क्या रखा है। कल उनके साथ इंग्लैंड में एक ऐसा वाकया पेश आया कि किसी साहब ने उनकी वीडियो बना के उनसे कोई सवाल किया, और सवाल ये था कि आप इमरान खान के खिलाफ बहुत बोलते हैं। इस पर वो नाराज हो गए, और उन्होंने वहाँ पे उनकी बेगम भी साथ थी, और कोई सवाल का जवाब तो नहीं दिया, मगर उनकी बेगम ने भी वीडियो शीडियो बनाई। इस पर कल की खलबली मची हुई थी। अब एक चैनल है प्राइवेट, जिसपे सुबह से शाम तक झूठ बोला जाता है। उनके जितने भी लोग वहां पे काम करते हैं, उनसे हलफ ये लिया गया है कि आपने सच नहीं बोला। आप वो अगर कभी सच बोलने की तौफीक मिल भी जाए तो फिर भी नहीं बोल। और उन लोगों ने ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए सुबह से शाम तक जिस चीज़ का हल्फ लिया है, उससे के मुताबिक वो पूरा क्या उतरते, उससे थोड़ा आगे ही जाते। उनका काम है, अगर कोई सच है तो उसे झूठ करके पेश करना। अगर कोई इमरान खान के हक में बात आ रही तो उसको ऐसे तरोड़ मरोड़ के पेश करना कि किसी तरह भी इमरान खान के हक में कोई बात नहीं। ये जब चीज़ें होंगी तो ये लोग ज़ाहिर है यूरोप में आएंगे, और यहाँ पे आज़ादी राय का हक हर बंदे को है। और ये कोई जुर्म नहीं है अगर कोई सवाल पूछ रहा है। यहाँ पे बेशुमार सोशल मीडिया वाले फिर रहे होते हैं, और आप सारा दिन मीडिया पे बैठे हुए हैं, तो आपसे अगर कोई सवाल, आप लोगों से वहाँ पे सवाल पूछते हैं, तो लोग आपके जवाब देते हैं। कई लोग इनके प्रोग्राम छोड़ के चले जाते हैं। ये फरमाइशी प्रोग्राम होता है, पहले लिख के भेजा जाता है कि आपने ये सवाल करना, ये नहीं करना, ये सब फरमाइशी प्रोग्राम होता है। अब जनाब वहां पे सवाल का जवाब नहीं दिया, बेगम के सामने इंसल्ट हुई, और जिसने भी ये सब कुछ किया कोई गैर कानूनी नहीं है मेरे ख्याल में। और इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा इशू इसको बनाया गया। लेकिन अब जो खबर आपको दे रहा हूं उस तरफ आती, पाकिस्तान के एक वजीर है, उनका भी क्या नाम लेना, तस्वीरें लगा देंगे ऊपर, आपको पहचान होगी। छोड़े क्या रखा है नामों में इनके। उन्होंने जनाब हुक्म जारी किया है कि अभी इंक्वायरी होगी, और जिन साहब ने इनकी वीडियो बनाने की इंग्लैंड में कोशिश की है, उनके खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई होगी। ये हालात बने हुए इस मुल्क के। अगर आपने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया, जहाँ पे सांस लेना भी दुश्वारी है, और जहाँ पे ना कोई आज़ादी है, और जहाँ पे आपको पता है कि जितने जुल्म ये कर सकते हैं करते, और कोई मौका नहीं छोड़ते। पहला सवाल तो ये है इस वजीर साहब से कि ये एक प्राइवेट चैनल है, रियासत का क्या ताल्लुक है इस चैनल के साथ, ये मुझे बताइए। आपका क्या लेना देना, ये कोई गवर्नमेंट का चैनल है नहीं। दूसरा है ये है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो एक प्राइवेट बंदा यहाँ पे आया हुआ, ना वो सरकारी ऑफिसर है। चलो बाजवे की तरह, बाजवे की दफा जब फ्रांस में उस पर लान तान हुई थी, तो आपने उस बंदे के लिए मुश्किल पैदा की थी। हमारे इल्म में ये चीजें, ना इसने कभी कोई सरकारी ड्यूटी दी, ना ये कोई सरकारी ऑफिसर है, ना सरकार से इसका कोई ताल्लुक है। एक आम आदमी इंग्लैंड में ये फिर रहा है, ना ये इंग्लैंड में कोई ऐसी सरकार की तरफ से ड्यूटी पे आया हुआ है। ये भी एक बात है। ठीक है, यहाँ पे मरियम बीबी आई हुई है, उसको कोई 4-6 वो चेले चूले चाहिए जो आके वहां पे दफा करे, और वही होते हैं, और बंदा नहीं वहां पे जा सकता। वही फरमाइशी प्रोग्राम, वही सवाल जो आप शुरू पहले किए होते हैं, ये सारा कुछ चलता है, आपको पता है। तो गवर्नमेंट
پاکستان کا کیا تعلق ہے جی جناب اس پرائیویٹ بندے کے ساتھ؟ یہ ایک سادہ سا سوال ہے، اس کا کیا لینا دینا گورنمنٹ پاکستان میں؟ اگر اس بندے کو کوئی اعتراض ہے اس ویڈیو پہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، تو انگلینڈ میں آپ پولیس کو فون کریں، پولیس کے پاس جائیں، پولیس کا نمبر ملا ہوا ہے، یہاں پہ آپ جا کے مقدمہ درج کر دیں، وہ عدالت میں کیس جائے گا، عدالت میں جب جائے گا کیس تو وہاں پہ جو فیصلہ آئے گا دیکھا جائے گا۔ یہ بھی وہ کر سکتا ہے، پاکستان میں بھی کیس آپ کر ہی نہیں سکتے۔ کون سے قوانین کے تحت گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ یہ تحقیقات کرے گی جی؟ اگر کوئی برٹش نیشنل ہے یہاں پہ، پاکستانی گورنمنٹ کا یہ کام ہے تحقیقات یہ کرے گی، میں بتاتا ہوں اس بیچارے کے کوئی رشتہ دار پاکستان میں ہوں گے، ان کو اٹھا لیں گے، ان کی عورتوں کو ننگا کریں گے، ان کی ویڈیو بنائیں گے، ان کے بھائی کو ماریں گے، باپ کو ماریں گے، گھسیٹیں گے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا فرض ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسے وزیر اور فوراً بیان دینے شروع کر دیتے ہیں جذباتی ہو کے، فوراً سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، پتہ نہیں یہ کنفرم بھی ہے نہیں، لیکن کوئی بات ہے تو یہاں پہ پہنچی ہے نا۔ شرم آنی چاہیے، اور آپ کو یہاں سب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ چینل کن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں کتنے بڑے بڑے وہاں پہ ثانیہ گزرے، ابھی مرید کے وہ 26 9 پتہ نہیں کتنے کتنے، وہاں پہ لوگوں کے اوپر کتنے ظلم ہوئے، کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اس طرح جو پرائیویٹ چینل ہے وہ کوئی بات نہیں کرتے، وہ ایسی بات ہی نہیں کرتے، بس یہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، اور فوری طور پہ اپنی طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کچھ بھی کر سکتے بھی، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ تو بہت پہنچی ہوئی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، سب کریمنل پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے، اور ان کا کام ہی یہ ہے، وہ قوم کی خدمت کے لیے تھوڑا بیٹھے ہوئے، وہ قوم کو پریشان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، قوم کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو جہاں پہ یہ واقعہ گزرا ہے، یہاں بھی پولیس ہے، یہاں بھی عدالتیں ہیں، اور آپ سے ایک میرا خیال ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں کے جج جو ہے وہ کوئی 140 نمبر پہ نہیں آتے، یہاں کی پولیس جو ہے وہ ماں بہن کی گالیوں سے کام شروع نہیں کرتی، وہ ماں بہن کی گالیوں پہ اختتام نہیں ہوتا۔ تو جناب جس طرح مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کے خلاف ہم کارروائی کریں گے تو ہم اور بڑھ چڑھ کے جھوٹ پیش کریں گے، اور ہمارا کوئی احتساب نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ کوئی پارلیمنٹ سے اپنے لیے منظور کروا لیتا ہے کہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں چلے گا، میں جتنے مرضی قتل کرواتا رہوں، کل کو اگر فرض کرے کوئی ایسے گیم پڑ بھی گئی تو کہیں گے جناب یہ صاحب بہادر نے سب کچھ کروایا تھا، اس کے اوپر تو کیس ہی نہیں چل سکتا، اس کو تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی یہی کام۔ حیرانگی کی بات ہے کہ وزیر آ جاتے ہیں میدان میں، اور مجھے لگتا ہے یہ پارلیمنٹ میں بھی شاید مسئلہ لے کے جائیں، کیونکہ وہاں پہ عورتوں کو ان کے پاس قوم کے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ان کو تو اسی طرح کے مسئلے چاہیے، اسی پہ یہ بات چیت کرتے۔ شرم آنی چاہیے، اور سوچو کہ کوئی موقع اگر آپ کا کام ٹھیک نہیں تو لوگوں نے لان تانی کرنی ہے، لوگوں نے کیا کرنا۔ یہ یورپ ہے، یہ لوگ خدمت کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ، ان کو تو نہیں گالیاں نکالتے، انہوں نے ہر جو بھی گھر ہے وہاں بجلی پانی سڑک ہر چیز دی ہوئی ہے، آپ نے کیا دیا ہوا؟ بھوک ننگ قطاریں ضلالت ذلت رسوائی، اور کیا دیا قوم کو 70 سال سے؟ اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں۔ یہ بندہ جس کی میں بات کر رہا ہوں جو وزیر صاحب، یہ کہتا تھا میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، 3 لاکھ میرے گھر کا کرایہ ہے، یہ 5-10 سال پہلے کی بات، اپنی طرح سے بتا رہا تھا میں بڑی سادہ زندگی گزارا۔ تو میں نے جب یہ اس کا بیان دیکھا تو کہتے ہیں منہ چنگا نہ آئے تو گالی چنگی کرنی چاہیے، تو پھر اس کے اوپر بھی کئی سوشل میڈیا پہ باتیں نکلتی ہے، بہرحال اس کے رائے میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن میں ایسے جو ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، اگر آپ نے وہاں پہ جھوٹ بولنا تو باہر آئیں گے تو معاملے تو آپ کے اوپر پھر اسی طرح کے. اس نے تو کہا بھی بیچارے نے کچھ نہیں، کوئی اتنی بڑی اس نے کوئی توپ نہیں چلا دی کہ پھڑ لو وہاں پہ شروع ہوگی. آپ جو ظلم کرتے ہیں اگر وہ سامنے عوام کے جس طرح آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا جواب دیں؟ تو جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ بھی بولے لوگ آپ کو کہ بلے بلے شابہ شابہ. لوگوں میں شعور ہے، لوگوں میں سمجھ ہے، لوگوں میں عقل ہے. ٹھیک ہے، پاکستانی قوم کو آپ نے مجبور کیا ہوا کہ وہاں پہ رہ کے آپ سچ نہیں بول سکتے اور کسی طرح بھی جس طرح کے بھی حالات ہے اسی طرح اپنی زندگی کو آپ نے ڈالنا ہوگا، ورنہ پھر یہ جس طرح دھمکیاں لگنی شروع ہو جاتی اس طرح کے حالات پیدا آ جاتے. آخر پہ صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے جو وزراء ہیں اور یہ سب خود جعلی طریقے سے اوپر آئے ہوئے، اور یہ جو صاحب بہادر کو کل وہاں پہ جو معاملہ ہوا یہ ان کو ایسے طریقے سے جتایا کہ جیسے کچھ ہوا ہی کچھ نہیں، جیسے پاکستان کے الیکشن بالکل صاف ہوئے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. ان لوگوں کو کیونکہ یہ لفافہ صحافی کہلاتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ان کو ہڈی ڈالی جاتی ہے، اس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں. نہ ان کے زندگی میں ان کو ایسے تمام لوگ چاہے وہ گورنمنٹ کے ہیں چاہے یہ صحافی ہے جو بھی، نہ زندگی میں ان کو اوپر کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے بھی سلامتی کی دعا نہیں دے گا، اور نہ مرنے کے بعد میں بھی لان تان ایسے لوگوں کے اوپر پڑتی تھی. تو جناب جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھے وہ سمجھ چکے ہو گئے کہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، اور جیسا میں نے بتایا 1 لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں، اور اب آپ نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تاکہ ہم اگلا سفر شروع کریں. جڑے رہیں.